أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لسار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعاً باواز بلند صلوات. اللہم برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت، تمام علماء امامیہ، تمام براج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام الزمان اجمعاً باواز بلند صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کی آج یہ پہلی مجلس ہے جو شیعہ علماء کونسل ضلع وسطی کراچی ڈویژن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. ایام اذا ماہ سفر المظفر، اور یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جو کربلا کے ان اسیروں سے منسوب ہیں کہ جنہیں 11 محرم کو سرزمین کربلا سے بعد شہادت مظلوم کربلا رسن بستہ بے کجا و سواریوں پہ بے مخنہ و چادر لے کر چلے. ایک سفر جس کا ظاہر بڑا غریبانہ، جس کا ظاہر بڑا مظلومانہ، جس کا ظاہر بڑا رقت آمیز، دلگیر، مگر ان اسیروں کا انداز بڑا فاتحانہ، مگر ان اسیروں کا انداز بڑا آزادانہ. تاریخ میں نہ ایسے اسیر پہلے کبھی نظر آئے اور نہ ہی بعد میں کبھی دیکھے گئے کہ جو اسیر ہو کر بھی اتنے آزاد ہوں، جو باوجود یہ کہ دشمن نے حتی المقدور رسوا کرنے کی کوشش کر لی مگر پھر بھی اتنے معزز ہوں کہ دشمن کے اپنے دربار، اپنے گھر کے لوگ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. یہ کوئی معمولی
بات نہیں ہے کہ انسان اتنا مؤثر ہو. یقیناً یہ کچھ نکات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں شاید بات آ گئی تو عرض کروں گا. یہ ایام ایسی ہستیوں کی یاد دلاتے ہیں کہ جن کی یاد ہمیں 1400 سال بعد بھی تقویت فراہم کرتی ہے. 14 صدیاں بہت ہیں، تقریباً 14 صدیاں. 14 صدیوں بعد بھی کوئی اتنا مؤثر ہو کہ اس کا نام لیں تو لہو گرما جائے، ان کا ذکر کریں تو دل میں ایک پاکیزگی پیدا ہو، جن کے غم کو یاد کریں تو اپنا ابھی فوری کا غم بھول جائیں. یعنی اتنی مؤثر تاریخ میں ایسی ہستیاں نہیں ملتی کہ جن کی اتنی گرفت ہو. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام 1,24,000 انبیاء، مگر انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں ملتا. ایک دن میں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو قتل کیا، مگر اس کے باوجود بھی ان کی مظلومیت دلوں پر وہ گرفت نہیں رکھتی کہ جو کربلا کے یہ مظلوم رکھتے ہیں. درود پڑھی بر محمد و آل محمد. حضور اکرم نے اپنے ایک فرمان میں درود پڑھی بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے فرمایا تھا مظلوم کربلا کے حوالے سے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کا پیغام بھی آخری پیغام ہے جسے قیامت تک رہنا ہے. اور اگر آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، تو اس کے معنی کہ حسین قیامت تک چراغ ہدایت ہے اور قیامت تک نجات کی کشتی ہے. حسین اپنے زمانے تک محدود نہیں رہے. اس زمانے میں محدود ہو جانے والی کوئی شخصیت نہیں ہے. اپنے زمانے کے ساتھ فراموش ہو جانے والی کوئی شخصیت نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 14 صدیوں کا سینہ چیر کر آج بھی اپنی گرفت کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ ابھی چند دنوں بعد پورا جہان بشریت دیکھنے والا ہے کہ کربلا میں کتنے کروڑ افراد جمع ہوتے ہیں. اسی ایک انسان کی محبت میں، اسی ایک انسان کی چاہت میں، اسی کے عشق میں کہ جس نے عشق الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کتنا بہترین وسیلہ ہے. افسوس کہ اس جہان بشریت کو اس وجود مبارک سے جو فیض حاصل کرنا چاہیے تھا اور جو ان کی قربانی کا ثمر لینا چاہیے تھا، جو کہ ان کا اپنا مقصد تھا، ہدف تھا، نہ صرف یہ کہ اسے حاصل نہیں کیا، اس کی جانب توجہ نہیں کی، بلکہ برعکس کسی غیر سے کیا شکوہ کریں، سارے شکوے ہی داخلی ہیں. کہ خود عالم اسلام میں مظلوم کربلا کو جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، یہ خود اس مظلومیت پر مستزاد مزید مظلومیت ہے کہ ایک انسان اپنے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، بلکہ نوع انسانی کے لیے، جہان بشریت کے لیے
اتنی عظیم قربانی دے رہا ہے، ان کے لیے وہ دین بچا رہا ہے کہ جو دین واحد راستہ ہے کمال انسانی کا، نجات بشریت کا، اس دین کو جسے مٹانے کے لیے تمام قوتیں جمع ہیں، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مشرکین، کیا منافقین، سب کے سب اس دین کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور اسی دین کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا نے اتنی عظیم قربانی دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس محسن انسانیت کا جہاں بشریت شکر ادا کرتی، مگر بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے، داخلی قوتیں، دو شہزادوں کی جنگ، اجتہادی غلطی، یا اسی طرح بغاوت، نہ جانے کیا کیا معاذ اللہ نام دیے گئے، اور یوں اس عظیم قربانی سے، اس عظیم مکتب کربلا سے محروم کر دیا جہان بشریت کو۔ وہ مکتب جو آج انقلاب پیدا کر سکتا ہے، وہ کربلا جو آج دلوں میں ولولہ پیدا کر سکتی ہے، وہ مظلوم کربلا کے جملے جو آج ہمیں حیات دیتے ہیں، کیا وہ کل نہیں دیتے ہوں گے؟ ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ باتیں رد ہو جاتی ہیں، غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، شرائط بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، قومیں بدل جاتی ہیں۔ بہت سارے تاریخ کے ایسے دانشور رہے کہ جن کے فرامین موجود ہیں، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بلا دیے گئے یا انہیں رد کر دیا گیا۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے کے کسی ایک فرد کا بھی کوئی ایک جملہ بھی آج تک کوئی رد نہیں کر سکا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، اور نہ صرف یہ کہ رد نہیں کر سکا، کوئی جملہ بھی ایسا نہیں جو پرانا ہو گیا ہو، کہ کہا جائے یا پرانا ہو گیا، اب اس سے آگے کی بات آ گئی۔ یہ کمال ہے۔ قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور قرآن قیامت تک باقی رہنا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی آج تک کسی ایک آیت کو نہ رد کر سکا ہے، نہ اس آیت جیسی کوئی آیت لا سکا ہے۔ مولا امیر المومنین کے اس جملے کو استعمال کرتے ہوئے جنگ صفین میں جب آپ نے ان نافرمان سپاہیوں سے فرمایا، انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں آگے بڑھو، تو در حقیقت یہ قرآن ناطق ہیں۔ ان کا ایک ایک جملہ، الفاظ ان کے ہیں، مگر مفہوم وہی الہی کا مفہوم ہے، وہی قرآنی مفہوم ہے، ذرہ برابر قرآن سے نہیں ٹکراتا۔ معصوم نے یہی فرمایا کہ چھٹے امام کا فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ہم سے منسوب اگر تمہیں کوئی بات نقل کی جائے تو اسے قرآن پر پرکھو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو سمجھ لو کہ درست بات ہم سے نقل کی گئی، اور اگر قرآن سے ٹکرائے تو سمجھ لو ہمارا نام لے کر تمہیں غلط بات نقل کی گئی ہے، اسے رد کر دو۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کریں، اور اللہ کے رسول نے بھی حدیث ثقلین میں اسی جانب اشارہ فرمایا تھا جب آخر میں فرمایا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ ان دونوں میں کبھی ہرگز فرق و فاصلہ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملیں۔ لہذا یہ خاندان، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا ایک ایک جملہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چراغ ہدایت ہیں یہ سب کے سب، اور جہان بشریت کے لیے کشتی نجات کی مانند ہے کہ جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا،
اور جو منہ موڑے گا وہی غرق و ہلاک ہو جائے گا. کہ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے جیسے کشتی نوح، فمن رکب فیہا فنجا ومن تخلف عنہا فغرق. ایک دوسری عبارت میں فہلک، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے جیسے کشتی نوح، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا، کتنا احسان ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو ان ہستیوں سے وابستہ اور ان کی محبت دلوں میں رکھنے والے. یہ خوش نصیبی، یہ بڑا لطف ہے پروردگار کا. ہمیں اس بات کا بھی اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو دامن اہل بیت سے وابستہ ہیں. درود پڑھی بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے بنیادی چیز جس کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور جس کے لیے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر قربانی دی، وہ ہے اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی جو کہ پروردگار عالم نے واضح فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کریں. بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہدف ہے اللہ کی بندگی. انسان خلق ہوا ہے بندگی، کسی اور کام کے لیے نہیں بنا انسان. اس مالک نے، اس خالق کائنات نے اپنی اس اشرف المخلوقات کو جو بنایا تو اس کے بنانے کا ہدف اور مقصد جو بیان کیا وہ ہے اس مالک کی بندگی. آنکھیں دی ہیں تو بندگی کے لیے دی ہیں، سماعت دی ہے تو بندگی کے لیے دی ہے، زبان دی ہے تو بندگی کے لیے ہے، یہ اعضاء و جوارح بندگی کے لیے، صحت اور توانائی بندگی کے لیے، قوہ تفکر بندگی کے لیے، عقل و خرد بندگی کے لیے. اور جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد کسی نے پوچھا کہ مولا عقل کی تعریف، تو حضرت نے عقل کی تعریف ہی یہ فرمایا، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی بندگی کی جائے. عقل ہے ہی وہ شے، کچھ اور ممکن ہی نہیں ہے. تو کسی نے اشارہ کر کے کسی کی طرف پوچھا کہ مولا پھر وہ جو اس کے پاس، فرمایا فاہیت شیطنت، وہ شیطنت تھی، عقل سے ملتی جلتی ایک قوت ہے شیطنت. وہ جو کہتے ہیں نا بڑا شیطانی ذہن ہے، جو شیطانی ذہن ہوتا ہے وہ عقل نہیں ہوتی. عقل سے مشابہ ایک چالاکی کہہ لیجئے، ہماری اپنی زبان میں ہوشیاری کہہ دیجئے، اسے جو بھی نام دے لیجئے، عقل نہیں ہے. عقل کے ذریعے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، عقل کے ذریعے کبھی بھی کسی کا حق غصب نہیں کیا جاتا، عقل کے ذریعے کبھی بھی اپنے فریضے سے فرار نہیں کیا جاتا. عقل کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے. عقل کی تعریف فرزند رسول نے یہ فرمائی ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی بندگی کی جائے. لہذا یہ اعضاء و جوارح اللہ نے دیے ہیں بندگی کے لیے، پورا وجود بنایا ہے بندگی کے لیے. مگر بطن مادر سے بھی پیدا کیا ہے تو اس طرح کے کچھ نہیں جانتے. تو بندگی کیسے کی جائے، اس سے پہلے کہ ہم پوچھیں اے پروردگار بتا ہم بندگی کیسے کریں تیری، اس پروردگار نے پہلے ہی فرما دیا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، راستہ ہم دکھائیں گے تمہیں، صراط مستقیم ہم بتائیں گے تمہیں، ہر حوالے سے تمہاری رہنمائی ہم کریں گے.
ہم نے تمہیں قابل بنایا ہے، عالم نہیں بنایا۔ تم قابل ہو، تمہیں قابلیت دی ہے کہ تم علم حاصل کر سکو، اس لیے تمہیں حکم بھی دیا ہمارے پیغمبر نے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک۔ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم کو اگر اللہ نے فریضہ قرار دیا ہے تو یہ خود فریضہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں علم حاصل کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ آپ بتائیے کسی نابینا سے آپ نے کبھی اسے ٹھوکر لگی تو آپ نے کہا دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ کہا آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے آپ جانتے کہ دیکھنے کی اس میں قابلیت نہیں ہے۔ جب اس میں دیکھنے کی قابلیت نہیں ہے تو آپ دیکھنے کا اس سے تقاضا بھی نہیں کرتے کہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتے۔ نابینا ہے، آپ کو پتہ ہے نابینا ہے، آپ بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جس میں قابلیت نہ ہو اس سے اس بات کا تقاضا بھی نہیں کیا جاتا۔ اب اگر پروردگار کا پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ علم حاصل کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان میں علم حاصل کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ اب اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا قابل ہونے کے باوجود تو اسی لیے وہ گناہ گار ہے، اسی لیے اسے باز پرس ہوگی کہ میں نے اہل علم پیدا کیے تھے، صاحبان علم کو حکم دیا تھا تمہیں علم دینے کے لیے، تمہارے پاس صاحبان علم آئے بھی یا صاحب علم تمہارے درمیان موجود تھا، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں جی وہ بتا دیتے ہمیں، اگر بتا دینا ہوتا تو پھر کبھی مولا امیر المومنین نہ کہتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ مولا امیر المومنین کا یہ فرمانا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پوچھنا ہمیں پڑے گا، طلب ہمیں کرنا پڑے گا، تلاش ہمیں کرنا پڑے گی۔ دینے والا اگر نہ دے تو پھر شکوہ بنتا ہے۔ دینے والا تو کہہ رہا ہے کہ پوچھو، وہ مالک کیا نہیں جانتا ہماری حاجتوں سے واقف نہیں ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ تو جانتا ہے، دے بھی سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ تم مانگو گے تو ملے گا، تم پوچھو گے تو بتائیں گے۔ دینے والے بھی موجود ہیں اور بتانے والے بھی موجود ہیں، اور قابلیت اللہ نے دی ہے، قابل بنایا ہے، غنی نہیں بنایا کسی کو، عالم نہیں بنایا کسی کو، قابلیت دی ہے۔ لہٰذا یہ تو میں دو مثالیں دی، ایسی اور بھی بہت ساری قابلیتیں انسان کے اندر موجود ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو اب جب پروردگار عالم نے انسان کو قابل بنایا ہے اور اسے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس قابل انسان کو جس میں قابلیت موجود ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، توجہ فرمائی، یعنی بندگی ایک ایسا ہدف ہے اگر اس کا تقاضا کیا گیا اور اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان میں اللہ کی بندگی کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ اس کے لیے مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، مثال میں نے آپ کو دے دی، ایک نابینا کی مثال دے دی۔ اگر قابلیت نہ ہو تو تقاضا نہیں ہے۔ اچھا بنانے والا اگر وہ کوئی ایسی چیز بنانا چاہ رہا ہو کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر روشنی ہو، تو اب وہ کیا چیز بنائے گا؟ کوئی ایسی چیز بنائے گا نا کہ جس سے روشنی ہو۔ وہ بیٹھ کر کوئی شیرمال تو بنا کے نہیں لے آئے گا۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے روشنی۔ خود شیرمال سے کوئی روشنی تھوڑی ہونی ہے، تو کوئی ایسی چیز بنانی ہوگی کہ جس سے روشنی ہو۔ اگر ہدف ہے اللہ کی بندگی تو پھر کوئی ایسا وجود خلق کرنا ہوگا کہ جو اس کی بندگی کر سکے۔ توجہ فرمائی۔
میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا، مگر چاروں طرف سے مثالیں و اقوال و فرامین آپ کی خدمت میں جو آپ مکرراً سنتے چلے آئے ہیں۔ اگر حدیث قدسی آپ کی یاد ہو کہ ہدف کیا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ دوسری عبارت میں خلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے اس جہان کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو اگر اس نے حضور کا وجود مبارک خلق کیا یا یہ جہان خلق کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جہان میں حضور کے وجود مبارک میں وہ قابلیت موجود ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچان سکے، ان کی معرفت حاصل کر سکے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب تقاضے اس بات کی علامت ہیں کہ اس کی قابلیت ہمارے اندر موجود ہے، رکھی گئی ہے۔ یہ اور بات کہ ہم نے اسے گرم نہیں کیا، ہم نے اس کو زنگ لگا دیا، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ اکثر انسان اپنی اکثر قابلیتیں اپنے ساتھ زیر خاک لے جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ جو کر سکتے ہیں انسان وہ نہیں کرتے، جو ٹائم اپنا صرف کر سکتے ہیں اپنی قابلیتوں کو نکھارنے پر، اپنے وجود کو پیداواری بنانے پر، وہ نہیں کرتے۔ جو پازیٹیو قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ ابلیس شیطانی قوتیں انہیں اس طرح مشغول کر دیتی ہیں فضولیات میں کہ یہ اپنی زندگی کو، بہترین سرمایہ کو اور صلاحیتوں کو ضائع کر کے زیر خاک چلے جاتے ہیں۔ رینگتے رہتے ہیں، ساری عمر رینگتے رہتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، جبکہ خدا نے انہیں پرواز کے لیے پیدا کیا تھا۔ انہیں پرواز کرنی تھی، انہیں بلند ہونا تھا، انہیں ملائکہ سے آگے جانا تھا۔ ابلیس تو پہنچ گیا تھا، جنوں میں سے تھا ابلیس جن تھا، مگر اپنی عبادت اور اللہ کی بندگی کے ذریعے وہ ملائکہ کی صف میں آگے اگلی صفوں میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کم عبادت گزار نہیں تھا، اور ابلیس نے جو عبادت کی اس عبادت سے برگشتہ نہیں ہوا، صرف ایک نافرمانی کی، اس نے ایک حکم نہیں مانا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اتنی عبادتیں 4000 سال عبادت کرنے کے بعد، وہ 4000 سال بھی یہ والے نہیں شمسی، آخرت کے وہ 4000 سال عبادت کرنے کے بعد، اس درجے پر پہنچنے کے بعد بھی اگر ایک حکم نہیں مانا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جو خدا کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو وہ ارحم الراحمین ہے کہ وہ اہل بیت کے صدقے میں معاف کر دے، وَإِلَّا ایک نافرمانی پہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہاں کتنی نافرمانیاں اور کتنے خدا کے احکامات کو نظر انداز کر دینا انسان کے مزاج کا حصہ بن گیا ہے۔ پناہ بر خدا، وہ کریم ہے، وہ بڑا ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ امید ہے کہ وہ پروردگار اپنی محبوب ہستیوں کے صدقے میں درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھی پر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ تمام کے جتنے بھی تقاضے ہیں، یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ انسان میں قابلیت موجود ہے، مگر افسوس کہ ضائع کر دیتا ہے۔ اب جب انسان میں قابلیت موجود ہے تو یہ قابلیتیں ساری جو اللہ نے دی ہیں، کیا یہ انسان کو انفرادی طور پر اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں، یا انسان ایک اجتماعی زندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ انسان کی خلقت اور خدا کا نظام یہ بتاتا ہے کہ انسان انفرادی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جیسے بہت سارے جانوروں میں ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا ہے، ساتھ تو رہتے ہیں مگر ہر ایک اپنے لیے۔
انسانوں کے اندر پروردگار عالم نے جو مزاج رکھا ہے، جو قابلیتیں رکھی ہیں، وہ سب کی سب ایک اجتماعی زندگی کے لیے۔ اس طرح کے انسان اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس کا اپنا وجود ہی باپ کے نطفے پر اور ماں کے رحم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی اپنی خلقت بغیر نطفے کے نہیں، اگر ہو تو معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، بغیر رحم کے نہیں، اگر ہو تو وہ خدا کی قدرت جناب آدم علیہ السلام۔ مگر جو خدا کی فطرت ہے، جو خدا نے روش انسان کی خلقت میں رکھی، باپ کا نطفہ اور ماں کا رحم، اور اس کے بعد اس کی پیدائش، اس کے وجود، اس کی پہلی حرکت بطن مادر میں ماں کے سینے میں پروردگار عالم ایک ایسا جذبہ مامتا کا پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا تعلق پیدا کرتا ہے کہ یہ انسان تنہا نہیں رہ پاتا۔ ماں کی چاہت اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور اس کی محتاجی اسے ماں کی جانب، کیونکہ خدا نے اس کا رزق اس کے ماں کے سینے میں رکھا، اور یہ رجوع کرتا ہے اس طرف۔ یوں یہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے اپنے، خدا نے اس خلقت کے نظام میں انسان کو اجتماعی ایک تشکیل دی ہے، ایک گھرانہ دیا ہے، ایک گھر دیا ہے، ایک خاندان۔ انفرادی مخلوق نہیں ہے، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے۔ جب اجتماعی ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، جب اجتماعی ہے تو دیکھیے انفرادی زندگی کے معاملات اور ہوتے ہیں اور اجتماعی زندگی کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ اور جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے تو کچھ انفرادی زندگی کے اصول ہوتے ہیں اور کچھ اجتماعی زندگی کے اصول ہوتے ہیں۔ تو وہی ابتدائی بات کہ پروردگار عالم نے لا تعلمون شیئا پیدا کیا ہے، بطن مادر سے اس طرح پیدا کیا کہ کچھ نہیں جانتا، اور خلقت اس طرح ہے کہ یہ اجتماعی زندگی گزار سکتا ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی ضرورتوں کو تنہا پوری نہیں کر سکتا۔ لہذا جب اجتماعی زندگی گزارتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، تو پھر پروردگار عالم نے جو اس کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کی ہدایت انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ کی جانب سے جو اصول و قوانین دیے گئے ہیں انفرادی زندگی کے لیے بھی انسان کی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ لہٰذا اب یہاں سے بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے، یہ اتنا ایک آپ کے لیے جو مقدمہ میں نے رکھا، یہ بنیادی مقدمہ تھا تاکہ کانسیپٹس کلیئر رہیں، تاکہ انسان اپنی کسی حد تک یہ چند جملات میں کوئی شناخت اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی خلقت کے حوالے سے اور اپنے مزاج اور خدا کی دی ہوئی قابلیت اور صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر اس کا لطف کہ اس نے ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کی ذمہ داری اس نے اپنے پاس رکھی کہ ان علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہاری ہدایت کریں گے۔ اور اس نے 1,24,000 انبیاء اور ان کے برق جانشین اپنی جانب سے منتخب فرمائے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ارسال فرمائے، جنہوں نے زحمتیں اٹھا کر ہماری رہنمائی کی، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی۔ بہت ساری، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ ایک انفرادی عمل، جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب زیادہ ثواب ہے، مگر آپ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا آپ انفرادی طور پر بھی کھا سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ معاملات ہیں کہ جو انفرادی بھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں کہ جو اجتماعی ہوا کرتے ہیں، جو انفرادی نہیں ہو سکتے۔ مثلاً اگر شریعت میں دیکھیں، تشریعاً دیکھیں تو نماز جمعہ پروردگار عالم نے ایسی ایک نماز رکھی جس میں 5 سے کم اگر افراد ہوں مرد، تو وہ نماز جمعہ منعقد نہیں ہوگی۔ 5 یا اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو نماز جمعہ منعقد ہوگی۔ انفرادی طور پہ کوئی پڑھنا چاہے تو وہ نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔
مگر نماز عید انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات اگر زندگی کے بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ انفرادی طور پر انجام نہیں دے سکتے، ان معاملات کے لیے آپ کو دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بہت سارے امور آپ انفرادی طور پہ اگر چاہیں تو آپ کے لیے میسر نہیں ہے، ایک ہی وقت میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا ہجوم جب آتا ہے تو پھر دفاع جو ہے وہ آپ کا انفرادی طور پر آپ پر واجب ہے، مگر مملکت کا دفاع ہو یا ملت کا دفاع ہو، یہ دفاعی امور ایسے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر لازماً لشکر تشکیل دیے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اپنے لازماً لشکر تشکیل دی جاتے ہیں، آرگنائزیشنز ایسی بنائی جاتی ہیں کہ جو دفاع کر سکے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا۔ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو انفرادی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اجتماعی ہیں۔ اب معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں، مثلا معاشرتی معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ساری ہم پوری نہیں کر، نہ اپنی ضرورتوں کو ہم تنہا پوری کر سکتے ہیں، لازماً ہمیں ایک اجتماعی زندگی تشکیل دینی پڑتی ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، غذائیں اگا رہا ہے، وہ غذا ہمیں اس سے لینی پڑتی ہے۔ اگر ہم غذا اگانے چلے جائیں تو پھر بقیہ معاملات زندگی کے کون انجام دے گا؟ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، تو زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر مختلف افراد مشغول ہوتے ہیں، صبح و شام اسی میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا یہ سب مل کر مجموعاً، روڈ کسی اور نے بنایا، اس پہ گاڑی ہم چلا رہے ہیں، گندم کسی اور نے اگائی، کھا ہم رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے اپنے، اسی طرح دیگر معاملات۔ تو یہ ہو گئی اجتماعی زندگی۔ اس اجتماعی زندگی کو اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو کوئی جنگل بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر اجتماعی زندگی کے کچھ اصول اور قوانین نہ ہوں۔ دنیا کا جدید ترین کوئی نظام ہو یا افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو قوانین ملیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اجتماعی زندگی کے قوانین ملیں گے۔ اب یہاں سے ہم پہنچ گئے، بات پہنچ گئی قانون پر، ٹھیک؟ اب اگر یہ قانون جو ہے تو یہ قانون آتا کہاں سے ہے؟ قانون کہاں سے آتا ہے؟ جناب وہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، سینٹ ہوتا ہے، وہ قوانین بناتے ہیں، قوانین وضع کرتے ہیں، تو اچھا قانون بنائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ قانون بنانے والے افراد بالفرض اگر اپنے طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی سوچ میں مفاد پرست ہوئے تو پھر وہ کیسے قانون بنائیں گے؟ ایسے قانون بنائیں گے جیسے قانون کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، جس سے آج آپ دو چار ہیں۔ توجہ فرمائیے اپنے، پھر وہ ایسے قوانین بنائیں گے، فلاں سے بنوا لیں تو وہ فلاں اگر بالفرض وہ آپ کے دین اور عقیدے کا دشمن ہوا تو وہ جو قوانین بنائے گا اس میں وہ چوٹ لگائے گا آپ کے دین اور عقیدے پر۔ تو اب کس پر اعتبار کریں؟ قانون کون بنائے گا؟ اور وہ بھی ہمارے لیے۔ ہم کون؟ انسان۔ انسانوں کے لیے قانون کون بنائے گا؟ جی انسان بنائے گا۔ انسان کیسے بنائے گا؟ انسان تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا پیدا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل جس کمپنی نے بنائی وہ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کتابچہ میں دیتی ہے۔ بیٹری جس کمپنی نے بنائی وہ کمپنی اپنی بیٹری کے ساتھ ایک کتابچہ دیتی ہے۔ موبائل جس کمپنی نے بنایا اس موبائل کے ساتھ وہ ایک کتابچہ دیتا ہے۔ جو کمپنی جو چیز بناتی ہے وہ اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیتی ہے جو اس چیز کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ اگر موبائل لیا ہے تو اس کا کتابچہ جا کے کسی موٹر سائیکل کمپنی سے ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موبائل بنانے والی کمپنی جانتی ہے اس موبائل کے فیچرز کیا ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا بائک اگر خریدی ہے تو کسی دوائی کی ڈبیا کھول کے اندر سے پرچہ نکال کے نہیں پڑھیں گے، وہ دوا کے لیے ہے۔ بائک کی کمپنی، بائک بنانے والی، وہ ہمیں دے گی کتابچہ، کیونکہ وہ جانتی کہ اس نے یہ بائک کس نہج پر بنائی ہے اور اس کے لیے
کیا ہدایت ہے. تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کے لیے ضابطہ بناتا ہے, وہی قانون بناتا ہے, وہی سب سے بہتر بنا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اسے بنانے والا ہے, وہ جانتا ہے اسے باریکی کے ساتھ, اور کوئی نہیں جانتا. تو اب انسانوں کی انفرادی یا اجتماعی زندگی, انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے قانون بنانے کا عقلاً حق کس کو حاصل ہے؟ کون بنائے؟ انسان بنائے, جو کبھی مفاد پرست ہوتے ہیں, کبھی تعصب, گوناگون لسانی, علاقائی, نسلی تعصب رکھنے والے, کیا وہ بنائیں گے انسان کے لیے؟ کیا وہ بنائیں گے کہ جن کا علم محدود ہے؟ یا وہ بنائے گا جس نے انسان کو بنایا؟ حق کس کا بنتا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا وہ بنائے گا انسان کے لیے قانون. تو اب بات یہ ثابت ہوتی ہے عقلاً کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ جس نے انسان کو بنایا. وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے, وہی جانتا ہے کہ اس نے اس انسان میں کتنی قابلیت رکھی ہے, کون کون سی قابلیت رکھی ہے, کیا کیا جائے کہ اس کی وہ قابلیت نکھر کے سامنے آئے, اور کیا کیا جائے گا جو اس کو نقصان پہنچے گا. لہذا جو واجب قرار دیا وہ واجبات اللہ کی جانب سے, واجبات سب کے سب وہ ہیں جو اس پروڈکٹ کے لیے بہت ضروری ہیں, جس کے بغیر یہ پروڈکٹ اگر ان کی رعایت نہیں کی گئی تو نقصان ہوگا. اور اسی طرح جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام محرمات جتنے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی اس پروڈکٹ کو بنا میں انسان نقصان پہنچائیں گے, سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوگا. لہذا اللہ نے ان تمام امور و معاملات کو حرام قرار دیا. اس کا حق بنتا ہے, وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. لہذا قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں یا پیغمبر کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے جو پیغامات آئے, ان میں جو کچھ واجب تھا یعنی وہ لازم ہے. جیسے گاڑی کا جناب ہر 15 دن بعد آئل چینج کرا لینا چاہیے, جناب اتنے دن بعد سروس ٹریننگ کرا لینی چاہیے, اگر چاہتے ہیں کہ گاڑی صحیح چلتی رہے. بہت سی جگہ آپ دیکھیں نا ہدایت مینٹیننس کے لیے افراد رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہوتے کہ جو خیال رکھتے ہیں. انسان جیسی عظیم مخلوق, اشرف المخلوقات, کیا پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے اہتمام نہیں کیا ہوگا؟ جب عام ایک کمپنی, انسان کا مزاج یہ کہ اپنی پروڈکٹ کے لیے ہدایت دیتی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ, جب لوگوں کو نہیں پتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو مس یوز کریں, نقصان پہنچائیں, خسارہ کر بیٹھیں. لہذا ہدایت نامہ دیتے ہیں تو وہ کائنات کا مالک جب انسان بنا رہا ہے تو کیا وہ ہدایت نہیں دے گا؟ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحف آسمانی یا کتب آسمانی, توریت, انجیل, زبور اور آخر میں قرآن جیسی عظیم المرتبت کتاب, قیامت تک باقی رہنے والی آخری کتاب, یہ وہی ہدایت نامہ ہے اس مالک و خالق کی جانب سے جو انسان کو پرفیکٹ لائف, وہی جو اس کی خلقت کا ہدف ہے, یعنی بندگی پروردگار, کہ انسان کس طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی کر سکتا ہے. قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر, اور پیغمبر کے ذریعے 23 سال میں اس قرآن کو پروردگار عالم نے پہنچایا تاکہ یہ انسان, یہ جہان بشریت, وہ تمام کے تمام امور اور معاملات جان سکے کہ جن کا جاننا ضروری ہے, جن کی رعایت کے ساتھ یہ انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے. بندگی پروردگار جو اس کی خلقت کا ہدف ہے اسے پورا کر سکتا ہے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان محترم. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, کمپیوٹر جب آیا جناب, لیپ ٹاپ آ گیا, اب جدید جناب رکھا ہوا ہے, بڑے احتیاط سے اسے رکھتے ہیں, اس کی کیسنگ بھی ہے, بیگ آ گئے لیپ ٹاپ کے لیے, سب کچھ بڑی. ایک دن دیکھا کہ وہ ٹھیلے پہ 3 ڈبے والے کے پڑا ہوا ہے لیپ ٹاپ. ارے بھئی یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے لیپ ٹاپ, اتنا قیمتی؟ کہا بھیج دیا انہوں نے. کہا تمہیں بھیج دیا؟ کہاں تمہیں کیوں بھیج دیا؟ ٹوٹ گیا, بیکار ہو گیا. یعنی جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد اب پورا نہیں کر, جب تک مقصد پورا کر رہا تھا ٹیبل پر تھا,
بڑے احتیاط سے رکھا جا رہا تھا، مگر جب مقصد پورا نہیں کر رہا بنانے کا تو پھر کہاں آ گیا؟ ٹھیلے پر آ گیا۔ تو انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر یہ اس مقصد کو پورا کرے تو اس کا بڑا مقام ہے، اور اگر انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کا مقام کل انعام بل ہم اضل، چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بدتر۔ قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بدتر۔ تو اب یہ انسان کہ جسے اللہ نے اتنے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے، ان کے برحق جانشین سردار انبیاء وجہ تخلیق کائنات، آپ بھی اسی مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، آپ کے 12 جانشین بھی اسی مقصد کے لیے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو اس کو کبھی سبک شمار نہ کریں، کبھی سبک شمار نہ کریں، دنیا کے رنگ و بو میں غافل نہ ہو جائیں اپنے ہدف خلقت سے۔ گاڑی اگر اپنے ٹریک سے ہٹ گئی تو حادثہ ہے، کہیں پر بھی ٹکرا بھی سکتی ہے، کہیں پر الٹ بھی سکتی ہے، کہیں پہ کھائی میں بھی گر سکتی ہے۔ اپنے ٹریک سے اگر ہٹی تو پھر یہ نقصان۔ انسان اگر بندگی پروردگار عالم کے راستے سے ہٹا تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اشارے کافی ہیں اہل خیرت کے لیے۔ لہٰذا اس انسان کو ٹریک پر رکھنے کے لیے، اس صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے یہ اتنا اہتمام ہے پروردگار عالم کا۔ انبیاء، رسول، آسمانی صحیفے، کتب، اور پھر آخری پیغمبر کے 12 برحق جانشین، یہ سب کے سب اس لیے کہ اس جہان بشریت کو اس راستے کی ہدایت ملتی رہے کہ جو راستہ ان کے کمال بندگی کا راستہ ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خوب بات آئی تھی قانون کی، کہ قانون بنانے کا حق اس پروردگار کا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوگی، میں آج ویسے ہی شاید کچھ تاخیر ہوئی ہے تھوڑی سی، کل انشاءاللہ اپنے صحیح وقت پر مزید انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ مجلس کو آگے لے کر چلیں۔ قانون اللہ بنائے گا، اسی کا حق بنتا ہے۔ اس نے قانون بنایا اور بھیج دیا تو بس قانون بنا دینا کافی ہے، قانون بنا کے دے دینا کافی ہے، ہدایت نامہ بنا کے دے دینا کافی ہے۔ اگلے مرحلے کیا ہو سکتے ہیں؟ قانون بننے کے بعد اگلے مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 اہم مرحلے ہیں، 2 اہم نکات ایسے ہیں۔ جب قانون بن گیا تو قانون صرف کتاب میں لکھنے کے لیے تو نہیں بنایا نا، کہ جناب ایک آئین کی کتاب بن گئی۔ قانون اس لیے ہوتا ہے کہ اب اس قانون کو اجرا کیا جائے۔ توجہ فرمائیں، اس قانون کو اجرا، جیسے حج کی عبادت، حج فریضہ قرار دیا گیا، بس ہاں جی حج فریضہ قرار دیا گیا، بس میں آپ کو بتاؤں، آپ اگلے کو بتائیں، وہ ان کو بتائے، پھر اگلی نسل کو بتائیں، وہ اگلی نسل کو، حج فریضہ ہے، حج فریضہ۔ یہ صرف حج فریضہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ نقل کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ صرف لکھنے کے لیے تھوڑی ہے۔ حج فریضہ قرار دیا گیا، اگلا مرحلہ ہے اس کی ادائیگی، حج کی ادائیگی ہے۔ یعنی کوئی بھی حکم جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے۔ احکامات جتنے بھی ہیں وہ عمل کے لیے ہیں۔ قانون اگر بن گیا تو صرف بنانے کے لیے نہیں ہے، اب اس قانون کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے، اس قانون کو اجرا ہونا چاہیے۔ اگر قضاوت کے کچھ فیصلے دیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا، یہ دیت کوئی اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی کو خراش ڈال دے تو اس کی اتنی دیت ہوگی، کوئی کسی کی انگلی کو نقصان پہنچا دے تو اس کی اتنی دیت ہوگی، تو یہ صرف قانون بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب اس قانون کو معاشرے میں اجرا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خراش ڈال دے تو اسے دیت ادا کرنی پڑے۔ ایک ایسا نظام بنے کہ جس میں یہ قانون اجرا ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے۔
تو قانون بنتا ہے اجرا کے لیے. اللہ نے اگر قانون بنایا ہے تو صرف قانون برائے قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون اجرا ہونا چاہیے. خوب, قانون بنانے والا کون؟ کمال مطلق. جو اس نے قانون بنایا وہ قانون باکمال, اس قانون کے مجموعے کو, اس دین کو دین کامل اس نے قرار دیا. اس سے بہتر کوئی قیامت تک کیا ابد تک کوئی اس سے بہتر کوئی قانون نہیں بنا سکتا. جب سب سے بہترین قانون ہے تو مجھے بتائیے کہ اس قانون کو اجرا کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے سپرد کر دیا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ اب اس کو اجرا کرو. ہمیں تو حکم دیا گیا قرآن میں نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھیں؟ نماز جیسا عمل جو ہم نے انجام دینا ہے وہ کیسے پڑھیں نماز؟ اگر پیغمبر نہ ہوتے اور آپ نہ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا پاؤ, تو ہمیں کبھی نماز پڑھنا نہ آتی. ہر ایک اپنی مرضی سے ایک نماز بنا کے بیٹھ گیا ہوتا. تو پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. توجہ فرمائی آپ نے. حج پہلے ادا ہوتا تھا, حج ابراہیمی ہے. اس حج کی اصلاح کی اور پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ حج کو اس طرح انجام دینا ہے. تو قانون کا اجرا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. قانون کا اجرا بنیادی طور پر ذمہ داری کس کی ہے؟ اسی پروردگار عالم کی ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا اجرا کرے. اچھا, ایک لفظ ابھی استعمال کروں گا تو بات ذرا قریب ہو جائے گی. اصل ہدف اور مقصد کے جو ان 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں بس عرض کرنا چاہوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اور ہم اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, تو حاکمیت کس کی ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ حکم کس کا چلے گا؟ عقیدے میں نہ کہیں عقل کیا کہتی ہے, روایتی بات نہیں, عقل کیا کہتی ہے. ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ اپنے مقام پر ثابت ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم پر مرضی کس کی چلے گی؟ وہ جیسی بھی میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اگر مجھے کوئی نظر آئے اس میں چابی لگاتا ہوا تو میں فوراً کسی سے کہوں گا ذرا دیکھنا یہ کون شرارت کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری ہے. میری مرضی کے بغیر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کون کر رہا ہے؟ اسے لے جانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ مجھ سے پوچھے, میری چیز ہے, اس پہ مرضی میری چلے گی نہ کہ کسی اور کی. یا کوئی صاحب کہیں گے جی وہ میں نے اس کو کہا ہے, تو میں کہوں گا آپ کون ہوتے کہنے والے؟ گاڑی میری ہے, آپ کون ہوتے کہنے والے؟ جب ہمارا مالک پروردگار ہے تو ہم پر مرضی اور حکم کس کا چلے گا؟ پروردگار کا چلے گا نہیں. عقل یہی کہتی ہے نا, تو حکم پروردگار کا, مرضی پروردگار کی. تو اب حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ پروردگار کی. قانون کون بنائے؟ وہی مالک سب سے بہتر قانون بنا سکتا ہے, اس نے قانون بنایا. اس قانون کو اجرا کون کرے؟ تو قانون تو اس نے بنایا, وہ جانتا ہے اس نے کس قانون کو کس حساب کتاب سے بنایا ہے. بندہ تو جب سنتا ہے تو اعتراض کرتا ہے, میں کیوں دوں, میں ایسا کیوں کروں. تو پھر کوئی ایسا ہو جو اسے سمجھائے, تو سمجھانے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو خود سمجھا ہوا ہو. تو کون سمجھائے گا؟ تو اس کے معنی ہے کہ مالک جو بنانے والا ہے وہی سمجھائے گا. تو وہ کیونکہ مالک ہے جس نے قانون بنایا ہے انسان کے لیے, تو اسی نے اپنی جانب سے ایسے بندے معین و منتخب فرمائے کہ جنہیں اس پروردگار نے اپنا قانون سمجھا دیا. اب وہ ذمہ دار ہیں کہ جہاں بشریت کو اس کا قانون سمجھائیں. پیغمبر جب مبعوث ہوئے تو ہر ایک نے پیغمبر سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ حکم جو آیا ہے ہم کیسے انجام دیں؟
فلاں کام کیسے کریں، مثلا نماز کیسے پڑھیں، اذان کیسے، پیغمبر نے سکھایا۔ 10 سال آپ کے، 10 سال مدینے کے، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ نے پہلی اسلامی اسٹیٹ قائم کی تو لوگوں کو نہیں پتا تھا اسلامی احکامات کے مطابق نظام کیسے چلے گا۔ 10 سال تک پیغمبر اکرم نے نظام چلا کر سکھایا کہ نظام کیسے چلے گا۔ قدم قدم پہ لوگ سوال کرتے تھے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، پیغمبر اس میں ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، نظام تو چل رہا تھا پہلے سے، مگر وہ لوگوں کی اپنی مرضی کا چل رہا تھا۔ کچھ خاص لوگ تھے جنہوں نے اکثریت کو اپنے تحت کنٹرول لیا ہوا تھا، جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اپنا محکوم بنا رکھا تھا، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں میں طرح طرح کی تبعیضات، فرق اور مختلف قسم کے جو بھی تعصبات تھے ان پر مبنی ایک معاشرہ تشکیل دیا ہوا تھا۔ پروردگار عالم کی ذات عدل مطلق ہے، اس ذات عدل مطلق نے ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسے قوانین بنائے جو عدالت پہ مبنی تھے۔ اب توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ نہ کھاؤ یہ کھا لو، کوئی بات نہیں، چلو یہ نہیں کھاتے یہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا یہ والا کپڑا نہ پہنو، یہ والا پہن لو، کوئی بات نہیں، چلو برداشت کر لیں گے، یہ والا نہیں یہ والا پہن لیتے ہیں، یہ چل جائے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے نظام ظلم پہ مبنی بنایا ہوا تھا، توجہ رکھیے گا، جنہوں نے نظام ظلم پہ مبنی بنایا ہوا تھا، جنہوں نے نظام خواہشات پہ مبنی، ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات پہ مبنی ایک نظام بنا رکھا تھا، جب اللہ کی جانب سے عدالت پر مبنی نظام آیا اور احکامات مبنی بر عدل آئے تو اب یہ برداشت نہیں ہوا۔ سارا ٹکراؤ یہی ہے، سارا ٹکراؤ یہی ہے عزیزوں۔ بنیادی بات میں نے شاید آپ سے کر دی، آگے بات اسی پہ چلے گی۔ سارا ٹکراؤ اسی پہ، محور ہے عدل، وہ پرکار کا جو بیچ میں رکھا ہوتا ہے جس پہ گھومتا ہے پرکار، وہ جو سینٹر پوائنٹ ہے نا وہ ہے عدل۔ پوری کائنات عدل پہ، ذرا برابر کہیں پر ظلم ہوگا تشریعاً یا تکویناً۔ اگر تشریعاً ہوگا تو شریعت قبول نہیں ہوگی، اور اگر تکویناً ہوگا تو کائنات میں فساد ہو جائے گا۔ پوری کائنات عدالت پہ مبنی ہے، ہمارا پورا وجود عدالت پہ مبنی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، عدل ہے۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، صرف اشارہ، اس کے لیے پورا اشرہ بھی کم پڑ جائے گا۔ عدل الہی ایک موضوع ہے، کائنات میں عدل ہی عدل ہے۔ وہ عادل پروردگار جس نے کائنات عدل پہ مبنی بنائی ہے، انسان کے وجود میں عدل رکھا ہے، اس نے انسان کے لیے جو نظام دیا، جو قوانین کا مجموعہ دیا، اس کا بھی محور عدل ہے۔ اب وہ معاشرہ جو ظلم کا عادی ہو گیا ہے، جس کے مزاج میں ظلم ہے، وہ اس عدل پر مبنی نظام کو اور قوانین کو قبول نہیں کرتا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 99% وہ کہتے ہیں کہ انسان ظالم ہے، 99%۔ ظلم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس قدرت نہیں ہے۔ ابھی کرسی پہ بٹھا دو، ابھی کرسی پہ بٹھا دیں کسی کو، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بڑا چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا ہے ان کے اوپر، تھوڑا آزاد چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیے کہ مزاج کے بہت قلیل افراد آپ کو ملیں گے کہ جو محتاط، خوف خدا رکھنے والے اور عدل کو پسند کرنے والے، مگر عدل کے معیارات بھی لوگوں کے مختلف ہیں، اور جو قرآن نے دیا ہے، جو اللہ کی جانب سے عدل کا معیار ہے، وہ معیار لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ میں اس کی اور کیا مثال دوں آپ کو، ماضی میں جانا پڑے گا۔ پیغمبر جن کی جانب میں نے ابھی اشارہ کیا، مدینے میں پہلی اسلامی اسٹیٹ بنائی، نظام بنا دیا، پرفیکٹ لے کر چلے اس نظام کو۔ جہاں پر حکم الہی کا اجرا کرنا تھا آپ نے اجرا کیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ جسے معزول کرنا تھا معزول کیا، جسے منسوب کرنا تھا منسوب کیا۔
بڑا پرفیکٹ معاشرے کو لے کر چلے، مگر پھر کیا ہوا؟ بعد پیغمبر مزاج بدلنا شروع ہو گئے، معاشرہ روبے زوال ہو گیا، ایسا روبے زوال ہو گیا، ایسا روبے زوال ہوا کہ ایک بچہ جو پیغمبر کی رحلت کے بعد پیدا ہوا تھا وہ 25 سال کا جوان بن گیا۔ اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اس نے پیغمبر کے بعد جو معاشرہ دیکھا وہ معاشرہ روبے زوال دیکھا، رفتہ رفتہ معاشرہ روبے زوال تھا، یہاں تک کہ جب 25 سال بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، آپ کو معاشرے کی ذمہ داریاں سپرد کی گئیں کہ جس کی تفصیلات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو پھر وہی علی لوگوں سے، انہی لوگوں سے جو علی کو لے کر آئے تھے، وہ علی کو برداشت نہ کر سکے، ان سے علی برداشت نہیں ہوا۔ علی تو برداشت تھا مگر وہ عدل علی کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ کوئی نیا عدل نہیں تھا، یہ وہی عدل تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، یہ وہی عدل تھا جو پیغمبر کے زمانے میں، یعنی وہی معیار عدل تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، مگر روب زوال ہو کر معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا کہ 25 سال بعد اب علی ابن ابی طالب سے اس معیار عدل کو برداشت نہیں کرتا۔ علی ہلکا ہاتھ رکھیے، مولا کائنات کو مشورہ دیتے تھے، غیر نہیں اپنے، علی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے، حکومت مستحکم ہو جائے پھر دیکھ لیں گے ان معاملات کو۔ وہ علی کہ جو بیت المال میں جب تک جھاڑو نہیں دلوا دیا کرتے تھے اس وقت تک لوٹ کے نہیں جاتے تھے، جس کا حق ہے اسے دے دیا جائے، جمع نہیں کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی بہن ام ہانی آئیں، انہیں بیت المال سے جو حصہ بنتا تھا دے دیا، اس کے بعد ایک اجمی غیر عرب، اب کہاں کی نہیں معلوم، چاہے حبشہ کی ہو، چاہے ایران کی ہو، چاہے کسی اور علاقے کی ہو، ایک اجمی کنیز آئی، آپ نے اسے بھی اتنا ہی دیا۔ آپ کی سگی بہن ام ہانی، اے علی میں عرب ہوں، میں عرب ہوں اور آزاد ہوں، تم نے جتنا مجھے دیا اس اجمی اور اس کنیز کو بھی تم نے اتنا دیا، مجھے اس کے برابر دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا میں نے قرآن میں جتنا دیکھا، جتنا غور کیا، اس میں کہیں تم میں اور اس میں فرق نہیں پایا بیت المال کی نسبت۔ علی اپنی سگی بہن کے لیے بھی ایک کنیز کے ساتھ کوئی فرق رکھنے کے قائل نہیں ہے، یعنی علی نے کہا میں نے قرآن میں دیکھا کوئی فرق نہیں پایا، معیار قرآن ہے۔ تب نظام کے لیے معیار قرآن ہے، مولا کائنات اگر اجرا کر رہے ہیں تو قرآن کو اجرا کر رہے ہیں۔ بہن ہو سکی یا بھائی ہو بڑا یا کوئی دوست ہو یا پیغمبر کا کوئی سینئر صحابی ہو، علی کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ 1445 سال بعد، وہ تو 25 سال بعد برداشت نہ کر سکے جبکہ ان کے سامنے علی جیسا مرد بزرگوار موجود تھا، وہ انہیں دیکھ رہے تھے، ان کی شخصیت ان کے وجود سے متاثر تھے، مگر پھر بھی اس عدل کو برداشت نہ کر سکے۔ ہم تو زمانہ غیبت میں پروان چڑھے ہیں، 1445 میں ہیں، سن 36 ہجری نہیں ہے، چند 37 اور 38 ہجری نہیں ہے جو مولا کائنات کی اس ظاہری خلافت کے دور ہے، کیونکہ 40 میں تو آپ شہید کر دیے گئے تھے، 4 سال و 5 ماہ کی آپ کی وہ کل خلافت تھی۔ جارج ڈاگ نے مولا کائنات کے لیے لکھا ہے قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی اپنی محراب عبادت میں قتل کر دیے گئے اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ عزیزو برداشت کر سکتے ہیں؟ علی ہم سے برداشت ہوگا؟ علی اپنے زمانے کے لوگوں سے، اپنے اصحاب سے برداشت نہیں ہوا۔ علی نے عدل کا اجرا کیا، لوگ کوفہ چھوڑ کر چلے گئے۔
لوگ کوفہ چھوڑ کے چلے گئے کہ علی نے جب حد کا اجرا کیا تو کوفہ چھوڑ کے چلے گئے. پہنچے شام، حاکم کو پتہ چلا، خبر ملی، بلوا لیا. ایک وہ تھا جس پہ حد جاری ہوئی تھی، تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ وقت ہے. دوسرا وہ ہے جس کی تلاش ہے کہ اگر پکڑا گیا تو علی حد جاری کریں گے، وہ بھی فرار کرتا ہے. اور جس پہ حد جاری ہو گئی وہ کہتا ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کوفے میں کیسے رہوں گا، بڑا عزت دار تھا مگر اب مجھ پر 80 کوڑے اور اس کے بعد 20 کوڑے، 100 تازیاں آنے لگ چکے ہیں. لہذا یہ دونوں نکل آئے، آ گئے شام کی طرف. جب بلایا گیا اور جیسے ہی داخل ہوئے، حاکم نے مولا کائنات امیر المومنین کی شان میں، جو کہ تاریخ میں آپ نے سنا ہے، سب جگہ لکھا ہوا ہے، گستاخانہ کچھ جملے کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا. دونوں وہیں ٹھہر گئے دروازے پہ، اور دروازے پہ ٹھہر کے کہا اے امیر خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ ہم علی سے بغض رکھ کر آئے ہیں. یعنی یہ جملے جو تو کہہ رہا ہے، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم علی سے کوئی بغض رکھ کے آئے تو خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ ہم علی سے کوئی بغض رکھ کے آئے. خدا کی قسم ہم علی کے عدل کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے نکل کے آئے. ہم سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوا. اتنا عدل چل سکیں گے علی کے ساتھ؟ میں اور آپ چل سکتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ؟ کتنا ہے ہماری زندگی میں عشق کرنا آسان ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ دعوی محبت آسان ہے، دعوے کا نبھانا مشکل ہے. اسلام میں رہنا کیا مشکل، اسلام بچانا مشکل ہے. تو علی سے محبت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر علی کے ساتھ چلنا. پھر میں بار بار یاد آتا ہے، آخری وقت میں مجھے یاد آ رہا ہے استاد کا جملہ کہ بلاتے رہے ہو الجل تو کہہ رہے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری. امام زمانہ کو بلا رہے ہو، تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کر لیا. اپنے آپ کو، اصل تیاری اندر کی تیاری ہے کہ یہ انر یہ تیار ہو گیا. بس عزیزان محترم، جن کا تیار تھا وہ اپنے امام وقت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے، وہ اپنے امام وقت کے ساتھ مکے سے روانہ ہو گئے. نہیں دیکھا کہ 8 ذی الحج ہے، نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہوگا. امام جا رہا ہے ہم کیسے رہ جائیں؟ امام کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ امام کے بغیر وہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ اگر امام جا رہا ہے تو پھر ہم بھی رہنے کا جواز نہیں رکھتے. وہ لوگ چلے آئے اور سرزمین کربلا پہ پہنچ گئے. قربان جائیں، شب عاشور امام نے حجت بھی تمام کی، چراغ بجھے، بیعت اٹھا لی، جنت کا وعدہ کر لیا. برملا کہا کہ مولا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کے بغیر. اور جب صبح عاشور ہوئی تو ہر ایک پہلے سے جانے کی کوشش. اللہ اکبر، موت کے لیے ایسے مشتاق کہ مولا پہلے مجھے اجازت دیجئے، مولا پہلے مجھے زندگی. بڑے تو چھوڑیے، بچے آ رہے ہیں مولا کے پاس، آقا ہمیں اجازت دیجئے. بچوں کو تو چھوڑیے، پیچھے بچوں کی مائیں جنہوں نے پالا ہے، جنم دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر فرزند زہرا پہ آنچ آ گئی. عجب مائیں ہیں، عجب بچے ہیں، عجب پر افتخار اصحاب ہیں. قربان جائیں، کیسی عظیم ہستیوں کا مجموعہ ہے کربلا میں. کربلا کی سرزمین پر سن 61 ہجری کے آغاز میں یہ عظیم ہستیاں جو پہنچی ہیں، کربلا آج تک پر افتخار ہے. کربلا آج تک فخر کرتی ہے دنیا کے ہر خطے پر کہ کوئی اگر خطہ میری برابری کر سکتا ہے تو آ کر دکھائے. اللہ اکبر، محور بن گیا ہے کربلا.
قربان جائیں مظلوم کربلا کے. کیسی عظیم قربانی دی. ایک صبح عاشور سے عصر عاشور تک اتنی قربانیاں دے دیں، اور اس کے بعد بھی اپنے شش ماہے کو دفنا کے بھی فرما رہے ہیں الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں. اللہ اکبر. رضن بقضائک، تیرے فیصلے پر راضی ہوں. و تسلیما لامرک، تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہوں. کیوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اتنی تمام تر صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی قربانی کے بعد جب حسین خود میدان میں آئے تو عجب جنگ لڑی ہے امام نے. ہر سپاہی فرار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا یہ وہی حسین لڑ رہا ہے جو صبح سے اتنے لاشیں اٹھا رہا تھا. یہ اسی حسین کی جنگ ہے کہ جس نے ابھی اپنے بھائی کے بازو اٹھائے. ارے دیکھو یہ اس حسین کی لڑائی ہے جس نے ابھی اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا ہے. اور فرار کرتے کہتے یہ اسی حسین کی جنگ ہے جس نے ابھی اپنے شش ماہے کو دفنایا ہے. اللہ اکبر. نبی کا نواسہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ٹوٹ گیا ہوگا، مگر حسین کی جنگ دیکھنے کی تھی. اللہ اکبر. ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا نہیں ہے یہ حسین صبح سے لاشیں اٹھانے والا ہے، یہ کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے والا ہے. یہ اس حسین کی جنگ ہے جس نے شش ماہے کو دفنایا. عزادارو لڑتے لڑتے حسین زخموں سے چور ہو گئے، مگر آپ کی استقامت برقرار تھی. یہاں تک کہ ہاتف غیبی نے ندا دی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پروردگار کی جانب اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. بس اس صدا کا آنا تھا. مولا کا ہاتھ رکھا، بھاگتی ہوئی فوجیں پلٹیں. ارے جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اس کی ضربیں لگا رہا تھا، جو ہاتھ خالی تھا وہ پتھر اٹھا کے مار رہا تھا. ارے مولا اپنی سواری پہ نہ ٹھہر سکے جب تو زمین کربلا پہ اس طرح آئے کہ ایک نشیب میں آپ کا جسد اطہر تیروں پہ معلق تھا. ادھر در خیمہ پہ کھڑی بہن جب نہ دیکھ پائی، ارے آگے بڑھی ایک بلند مقام پہ تشریف لائیں. اب جو نشیب میں نگاہ ڈالی، ارے ایک شقی آپ کی پشت پر سوار ہے، کند خنجر کی ضربیں لگاتا ہے. پکار کے فرمایا ارے او شمر کیا تو حسین کو نہیں پہچانتا؟ خوب پہچانتا تھا، کیا پہچانتا ہوں، مگر پھر بھی ضربیں لگاتا رہا یہاں تک کہ سر اقدس جدا ہوا. ارے صدا بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. آگاہ ہو جاؤ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں یہ عبادت انجام دے رہے ہیں ان سب سے اس عبادت کو قبول فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. باراللہ عزاداری مظلوم کربلا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. باراللہ ہمیں بامقصد طریقے سے عزاداری کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما، پیغام عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہدف و مقصد قربانی مظلوم کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ جو ہماری خلقت کا ہدف اور مقصد ہے اسے سمجھتے ہوئے اپنی زندگی قرآنی تعلیمات و سیرت حضرات معصومین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری گزشتہ حیات کی تمام خطاؤں نافرمانیوں سے درگزر فرما. آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ فرما. باراللہ آج جو سازشیں ہو رہی ہیں ملت تشیع کے خلاف، وطن عزیز کے خلاف، ہمارے مکتب کے خلاف، عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف، باراللہ ان سازشی عناصر کو ان کے مذموم عزائم میں ذلیل و خوار فرما. پروردگار واسطہ محمد علی محمد کا ہماری ملت میں خصوصاً اور ملت اسلامیہ میں بالخصوص زیادہ زیادہ اتحاد و یگانگت کو ایجاد فرما. پروردگار واسطہ محمد علی محمد کا
دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم کربلا کے عزادار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مجاہدین اسلام مقابل قوتیں خصوصاً مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے۔ ماتم حسین۔